آؤ میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سنا دوں۔ 3 بھائی اللہ و رسول کی محبت میں سرشار، 3 مجاہد۔ ایک عیسائی بادشاہ نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان سے کہا یا تو اپنا مذہب چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، یا پھر سزا کے لیے تیار رہو۔ بادشاہ نے کہا تمہیں ہم سزا دیں گے، موت دیں گے، دردناک موت دیں گے، یا تو اپنا مذہب تبدیل کرو، عیسائی بن جاؤ، چھوڑ دو اسلام۔ مگر ان دیوانوں نے کہہ دیا وہ کوئی اور ہوگا، اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ انہوں نے کہا ہم ایمان کا سودا ہرگز نہیں کریں گے۔ تاجدار مدینہ، والی کائنات، مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، ذرا دل سے میری بات سنو۔ بادشاہ نے کہا پھر تیار ہو جاؤ، سزا ملے گی، دردناک موت۔ ایک بڑا کڑھاؤ منگایا گیا، اس کے اندر تیل گرم کیا گیا، کھولتا ہوا تیل۔ ایک بھائی کو، بڑے والے کو پکڑا، کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا۔ جام شہادت اس مجاہد نے اللہ و رسول کی محبت میں نوش کر لیا۔ 2 بھائی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ پھر کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے، اگر اپنی زندگی پیاری ہو تو یہ تم نے جو دیکھ لیا یہیں پر رک سکتا ہے، تم بچ سکتے ہو۔ مگر انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، جان جائے تو جائے، مگر جو سینے میں ہے وہ ایمان نہ جائے۔ دوسرے بھائی کو بھی پکڑا، بادشاہ نے اس کو بھی کھولتے تیل میں ڈال دیا۔ دوسرے بھائی کو بھی ڈال دیا، اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ تیسرا بھائی اب بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے اس منظر کو۔ بادشاہ اس تیسرے بھائی کو بھی ڈالنے والا تھا، اس کو بھی وہی سزا دینے والا تھا کہ وزیر آگے آ گیا۔ وزیر آ کر کہنے لگا بادشاہ یہ بھولا بھولا بھالا نوجوان، یہ خوبصورت، اس کو سزا نہ دو، ایک موقع مجھے دو، 1 مہینے کا وقت دو، میں اس کو ایسا کر دوں گا کہ یہ اسلام بھی چھوڑ دے گا، عیسائیت کو بھی اپنا لے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر ایسا نہیں ہوا پھر کا بادشاہ پھر آپ جو سزا دے منظور ہے۔ بادشاہ نے کہا وزیر اگر آپ کہتے ہو تو تم پر مجھے اعتماد ہے، ٹھیک ہے میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، مگر 1 مہینہ ہے تمہارے پاس، 1 مہینہ ہے تمہارے پاس، 1 مہینے کے اندر یہ کام ہو جانا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ وزیر اس جوان کو لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر پہ چلا گیا، اس مجاہد کو لے کر اپنے گھر پہ چلا گیا۔ اس وزیر کی ایک بیٹی جوان، خوبصورت، حسین و جمیل، ایسی خوبصورت بیٹی کہ بڑے بڑے شہزادے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو منتظر رہتے۔ وہ حسین و جمیل دوشیزہ، وہ اس وزیر کی بیٹی وزیر جوان کو گھر لایا، ایک کمرے کے اندر اس کا انتظام کیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا بیٹی ایک کام ہے تیرے لیے اور یہ تجھے کرنا ہی ہوگا۔ بیٹی کہنے لگی کیا کام ہے؟ وزیر کہنے لگا بیٹی یہ جو جوان میرے ساتھ گھر آیا ہے
اس کا ایمان بڑا پختہ ہے، یہ مسلمان ہے، مدینے والے کا غلام ہے، مگر میری بیٹی تو بڑی حسین و جمیل ہے۔ لوگ تیری اداؤں پہ مرتے ہیں، تیرے حسن کی جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں، تو بڑی حسین و جمیل ہے، جس کا چاہے ایمان لوٹ لے ایمان بدل دے۔ بیٹی کام یہی ہے، اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسا اور اسے مسلمان سے عیسائی بنا، اسے اپنی ادائیں دکھا، اپنے حسن سے اپنی طرف راغب و مائل کر، متاثر کر، ایسا بنا دے کہ یہ تیری محبت میں گرفتار ہو جائے، تیری محبت کے سوا اسے کچھ یاد نہ آئے، بس تیری محبت میں ایسا گرفتار ہو اپنا دین دھرم مذہب سب بھول جائے۔ وہ لڑکی بھی جانتی تھی اپنے آپ کو کہ میں بڑی حسین و جمیل ہوں، اس نے بھی کہا ٹھیک ہے کام ہو جائے گا۔ دن گزرا رات آئی، اس نے تیاری کی، لڑکی نے میک اپ کیا، سنگار کیا، بن سور کے تیار ہو کر یہ اس نوجوان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ سوچ رہی تھی جب وہ میری اداؤں کو دیکھے گا، میرے حسن کو دیکھے گا، میرا دیوانہ ہو جائے گا، مگر میں کہتا ہوں جن کی نظروں میں جمال سید ابرار ہے، دوستو ان کی نظر میں یہ جہاں بیکار ہے۔ ظالموں کو ظلم سہ کر کون دیتا ہے دعا، اے حبیب کبریا یہ آپ کا کردار ہے۔ جس کی نظروں میں حضور کا حسن بسا ہو، پھر وہ آخر کون سے حسن کی باتیں کرے۔ آ گئی یہ کمرے کے اندر نوجوان کو بہکانے کے لیے، اپنا دیوانہ بنانے کے لیے، مگر جب کمرے کے اندر آ کر اس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ نوجوان عبادت میں مصروف ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے۔ یہ انتظار کرنے لگی، یہ اپنی عبادت مکمل کرے گا تب میری طرف دیکھے گا، میرا دیوانہ بن جائے گا، مگر یہ انتظار کرتی رہ گئی۔ ساری رات وہ اللہ کا بندہ، حضور کا دیوانہ، ساری رات عبادت کرتا رہا۔ اس نے پلٹ کر منہ گھما کر بھی نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون ہے میرے پیچھے حسن کی ملکہ ہے، ایک جھلک بھی اس کی نہیں دیکھی، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ بھی تھک گئی، نیند آنے لگی، پریشان ہو گئی، کہنے لگی کیسا عجیب آدمی ہے، پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ ایک رات گزر گئی، یہ ناکام ہو گئی، مگر اس نے کہا کوئی بات نہیں، ایک رات اگر ناکام ہوئی ہوں تو کیا ہوا، پھر کوشش کروں گی، 1 مہینے کا وقت ہے میرے پاس۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہر رات آتی اسی منصوبے کے ساتھ، نوجوان کو بہکانے کے لیے، اپنا دیوانہ بنانے کے لیے، مگر ہر رات یہی منظر دیکھتی۔ وہ نوجوان پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا، مڑ کر بھی نہیں دیکھتا، وہ اپنی عبادت میں، مالک حقیقی سے اپنی گفتگو میں، مالک حقیقی سے ملاقات میں محو رہتا، وہ اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ دن گزرتے گئے، یہ پریشان کیا کروں، آخر کون سا طریقہ ہے، سوچ رہی ہے کم سے کم پلٹ کر تو دیکھے تبھی تو کچھ بات بنے، ایک بار کم سے کم مجھے دیکھے تو ذرا، ایک بار مجھ سے بات تو کرے تبھی تو میرے حسن کا جادو چلے گا۔ مگر 1 مہینہ گزر گیا، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، اس دیوانے نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ آخری رات آ گئی، مہینہ مکمل ہو گیا، مہلت کا جتنا وقت بادشاہ سے ملا تھا وہ پورا ہو گیا، آخری رات تھی۔
اب اس لڑکی سے رہا نہ گیا، آخری رات میں کہنے لگی اے مجاہد، اے قلندر، 1 مہینہ ہو گیا میں آتی ہوں، تو مڑ کر بھی نہیں دیکھتا، پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا، آخر تیرے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا تیری کوشش بیکار ہے، فضول ہے تیری کوشش، میں نے اپنا دل مدینے والے مصطفیٰ کو دے دیا ہے، میرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اب اور کسی محبت کی جگہ نہیں، میری نگاہوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے جلوے بسے ہیں، مجھے کسی اور حسن کو دیکھنے کی کوئی چاہت نہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی نوجوان سن لے، 1 مہینے سے تجھے دیکھ رہی ہوں، جانتا ہے میں کون ہوں، میں وزیر کی بیٹی وہ حسن کی ملکہ ہوں، میرا حسن دیکھنے، میری ایک جھلک دیکھنے کو بڑے بڑے شہزادے ترستے ہیں، منتظر رہتے ہیں، مگر تو مڑ کر نہیں دیکھتا، پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ کہنے لگی ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، جس کو تو نے دل دیا ہے یقیناً اس سے زیادہ حسین کوئی اور نہیں ہے، جس کا تو دیوانہ ہے اسے حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ تو نوجوان اب دیر نہ کر، مجھے بھی اپنے اسی محبوب کا کلمہ پڑھا دے، مدینے والے کا کلمہ پڑھا دے، مجھے بھی مسلمان بنا دے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دے۔ جوان نے اس کو کلمہ پڑھایا، عیسائی وزیر کی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئی۔ آپ دوسروں کو دیکھ کر خود کو بدل لیتے ہو، مگر ایمان والوں کی شان، مصطفیٰ کے غلاموں کی شان یہ کہ ان کا رنگ ڈھنگ دیکھ کر دنیا اپنے رنگ ڈھنگ بدل لیا کرتی ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں مسلمان تو ہو گئی، مگر اب ایسا کرو مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور تم بھی یہاں سے چلو، ورنہ اگر ہم پکڑے گئے تو سزا دی جائے گی، یہ لوگ ہمیں مار دیں گے، چلو یہاں سے اور ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ یہ دونوں رات کے سناٹے میں نکل پڑے، دونوں نکل پڑے رات کے سناٹے میں، چھپتے چھپاتے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، بادشاہ کے وزیر کے سپاہی نہ پکڑ لیں۔ شہر سے باہر نکلے، ویران جگہ سے، ویرانے سے گزر ہو رہا ہے کہ پیچھے سے گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی، گھبرا گئے، ڈر گئے کہ شاید ہمارے پیچھے بادشاہ کی فوج آ گئی۔ جوان نے لڑکی کو چھپایا، پیچھے سے گھوڑوں کی آواز تیز ہوئی دوڑنے کی، پیچھے سے آواز آئی نوجوان ذرا پلٹ، نوجوان پلٹا، ابھی چہرہ صاف نظر نہیں آیا۔ اس جوان نے کہا کون ہو تم؟ خبردار ادھر نہ آنا۔ آواز آئی ڈرتا کیوں ہے؟ ہم بادشاہ کے سپاہی نہیں ہیں، ذرا غور سے دیکھ، میں تیرا بڑا بھائی ہوں جس نے جام شہادت نوش کر لیا تھا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ بھائی کہنے لگا تم کو تو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تھا، جلا دیا تھا، تم تو شہید ہو گئے تھے، پھر کیسے؟ کہا کہ جب کوئی اللہ کے نام پر جان دیتا ہے تو اللہ اسے حیات جاودانی عطا فرما دیتا ہے، اللہ وہ زندگی عطا فرماتا ہے، پھر وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ کہا میرے بھائی تو نے اپنے ایمان کا سودا
اور تو نے اس کو کلمہ پڑھا لیا، چل اب ہم آئے ہیں تیری حفاظت کے لیے اور تمہارا نکاح پڑھانے کے لیے۔ شہید بھائی نے اپنے اس مجاہد بھائی کا نکاح پڑھایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزو، جب دل میں حضور کے جلوے ہوں تو پھر دنیا کی رنگینیاں دل پر اثر نہیں کرتی ہیں۔ کیا بات ہوئی، آج دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رعنائیاں کیوں اتنی بھاگئیں نوجوان، کہ تو نیا سال منانے شملہ، منالی، مسوری، نہ جانے کہاں کہاں جا کر عیاشیاں، بدماشیاں کر رہا ہے، زندگی برباد کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے۔ ہوش میں آؤ میرے بھائیو، ہوش میں آؤ، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، دنیا کی چمک میں اپنے ایمان کو تباہ و برباد نہ کرو۔ در حقیقت یہ بربادی بہت بڑی بربادی ہے، کچھ نہیں بچے گا اگر ایمان چلا گیا، کچھ نہیں بچے گا اگر دل سے مصطفیٰ کی محبت چلی گئی۔ حضور سے سچی محبت کرو، تاجدار مدینہ کو پسند، تاجدار مدینہ سے عشق کرو، اور یہ پسند یقیناً ایسی پسند ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں جسے پسند کیا جائے، حضور کی ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں جسے پسند کیا جائے۔ دیوانے تو اسی لیے کہتے ہیں دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، ہم کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، لالوں میں ہے پسند ہمیں آمنہ کا لال، شہروں میں ہم کو شہر مدینہ پسند ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرما دیا پہلے آپ اپنی حالت کو بدلو، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ آج ہماری حالت کیا، ہمارے قوم کے جوانوں کے حالات، اللہ اکبر۔ نیا سال منانے کوئی مسوری گیا، کوئی دہرادون گیا، کوئی شملہ گیا، کوئی منالی گیا، ناچے پارٹیاں کی، نہ جانے کیا کیا واہیات کام کیے، شرابیں پیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جس کلچر کو اپنا رہے ہو، جن لوگوں کی طرز پر آپ اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہو، جن کے کپڑوں کو دیکھ کر متاثر ہو کر ویسے کپڑے پہن لیتے ہو، جن کا ہیئر اسٹائل دیکھ کر اپنا ہیئر اسٹائل بھی ویسا کر لیتے ہو، یہ بات اچھی طرح جان لو، ان لوگوں کو آپ کی کوئی خبر نہیں، آپ کو وہ جانتے نہیں۔ آپ ان کے جیسے بال رکھیں، ان کے جیسے کپڑے پہنیں، ان کے ہیئر اسٹائل کو اپنائیں، ان کے کلچر کو اپنائیں، انہیں پتہ بھی نہیں آپ کہاں رہتے ہو، کدھر ہو، کون ہو۔ میری قوم کے جوانوں غور سے سنو، جس کلچر کو اپنا رہے ہو، جن لوگوں کے فین بن رہے ہو، وہ تمہیں جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں۔ آؤ اس آقا سے محبت کرو، امام الانبیاء سے پیار کرو، تم دنیا میں کہیں بھی رہو، مصطفیٰ جان رحمت تمہیں جانتے ہیں، باخبر ہیں، تمہارا بھی نام جانتے ہیں، تمہارے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، تم یہاں سے آقا کو پکارتے ہو، مدینے والے تمہاری صداؤں کو بھی سنتے ہیں۔
تو کس سے محبت کرنے میں فائدہ ہے؟ جو تمہیں جانتا نہیں یا جو تمہیں پیار کرتا ہے، تم سے تمہیں چاہتا ہے، تمہیں جانتا پہچانتا ہے، تمہاری خبر رکھتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے؟ تو ہیئر اسٹائل اگر تمہیں رکھنا ہے تو وہ رکھو جو مصطفیٰ جان رحمت کا، ڈریسنگ کوڈ اپنانا ہے تو وہ اپناؤ جو مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کیا، اسلام نے عطا کیا۔ اپنا رہن سہن، اپنا ماحول وہ بناؤ جو مصطفیٰ نے عطا کیا۔ حضور کی تعلیمات پر عمل کرو۔ حضور باخبر ہیں، حضور جانتے ہیں۔ اللہ و رسول کی محبت سینے میں ہوگی تو دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں سنور جائیں گے۔ ایمان کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ محبت کو تقویت ملے ایسے کام کرو۔ اے میرے عزیزو، آج کے حالات یہ دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، دنیا دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ حرام حلال کے فرق ختم کر دیے۔ کہاں سے آئے گی نفس میں پاکیزگی؟ کہاں سے آئے گی وجود کے اندر وہ روحانی تقویت؟ کہاں سے آئے گی لقموں میں حلال کی وہ لذت؟ عزیزو میرے یاد رکھنا، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں ہی کامیابی ہے۔ سلام کرتے ہیں شام و سحر مدینے میں، سلام کرتے ہیں شام و سحر مدینے میں، ہزاروں شمس ہزاروں قمر مدینے میں، ہزاروں شمس ہزاروں قمر مدینے میں۔ اب یہاں سے شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ہر ایک سمت نظر آئے گی بہشت یہاں، ہر ایک سمت نظر آئے گی بہشت وہاں، اٹھائیے گا جدھر بھی نظر مدینے میں، اٹھائیے گا جدھر بھی نظر مدینے میں، ہزاروں شمس ہزاروں قمر مدینے میں۔ غلام کوئی کہیں بھی رہے زمانے میں، غلام کوئی کہیں بھی رہے زمانے میں، حضور رکھتے ہیں سب کی خبر مدینے میں، حضور رکھتے ہیں سب کی، حضور رکھتے ہیں سب کی خبر مدینے میں۔ یہ آرزو ہے گنہگار کی
فقط یا رب یہ آرزو ہے گنہگار کی فقط یا رب ہو زندگی کا مکمل سفر مدینے میں ہو زندگی کا مکمل کروں گا عرض کے ہر سال حاضری ہو میری میں اب کی بار جو پہنچا اگر مدینے میں اب کی بار جو پہنچا اگر مدینے میں اور یہ شعر بھی بطور خاص نبی کے دین کی عظمت پہ سر کٹانے کو نبی کے دین کی عظمت پہ سر کٹانے کو نبی کے دین کی عظمت پہ سر کٹانے کو حسین چھوڑ چلے اپنا گھر مدینے میں حسین چھوڑ چلے اپنا گھر مدینے میں نہال ہو کے پلٹتا ہے مانگنے والا نہال ہو کے پلٹتا ہے مانگنے والا میرے حضور کا ایسا ہے در مدینے میں میرے حضور کا ایسا ہے در مدینے میں اور یہ شعر میں نے جو محسوس کیا اپنے تعلق سے اسی کو میں نے شعر کے انداز میں پیش کیا ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں سنا ہے سننے لگے لوگ گفتگو میری سنا ہے سننے لگے لوگ گفتگو میری ملا زبان کو ایسا اثر مدینے میں ملا زبان کو ایسا اثر مدینے میں ملا زبان کو ایسا اثر مدینے میں سلام کرتے ہیں شام و سحر مدینے میں ہزاروں شمس ہزاروں قمر مدینے میں